ناول مصحف نمرہ احمد ممتاز کلیکشن لائبریری کائنڈلی لائک فالو اینڈ سبسکرائب مائی چینل تھینک یو ویری مچ۔ صاحب اندر ہیں، مجھے اندر جانا ہے۔ جی آپ چلی جاؤ۔ چوکیدار فوراً سامنے سے ہٹا، وہ اندر کی طرف دوڑی۔ شاہانہ طرز کا لاؤنج خالی تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھی، پھر کچن کے کھلے دروازے کو دیکھ کر رکی۔ کچھ سوچ کر وہ کچن میں آئی۔ ماربل فلور کا چمکتا صاف ستھرا کچن خالی پڑا تھا۔ چمچوں کا سٹینڈ سامنے ہی تھا۔ اس نے لپک کر ایک بڑی سی چھری نکالی اور آستین میں چھپا کر باہر آئی۔ ہمایوں! لاؤنج میں کھڑے گردن اوپر کر کے اس نے پکارا۔ آواز گونج کر لوٹ آئی۔ اس کا کمرہ تو اوپر تھا، یہ تو اسے یاد ہی تھا۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سیاہ ماربل کی چمکتی سیڑھیاں گولائی میں اوپر جا رہی تھیں۔ وہ پلائی منزل پر رکی، ادھر ادھر جھانکا، پھر تیسری منزل کی سیڑھیوں کی طرف جانے لگی۔ دفعتاً سامنے والے کمرے سے اس کی آواز آئی، بلقیس! وہ اندر سے غالباً ملازموں کو آواز دے رہا تھا۔ وہ دوڑ کر اس کمرے کے دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولیں! اس نے دروازہ زور سے بجایا اور پھر دھڑا دھڑ بجاتی چلی گئی۔ کون؟ ہمایوں نے حیران ہو کر دروازہ کھولا۔ اسے دیکھ کر وہ بری طرح چونکا تھا۔ تم؟ خیریت؟ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ ٹھیک ٹھیک بلائیے گا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اتنے جارحانہ انداز میں غرائی تھی کہ وہ پریشان ہی ہو گیا۔ کیا ہوا محمل؟ میری بات کا جواب دیں۔ اچھا اندر آ جاؤ۔ وہ اسے راستہ دیتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ بلیک ٹراؤزر پر گرے آدھے بازوں والی شرٹ پہنے، ہاتھ میں تولیہ پکڑے، وہ غالباً ابھی نہا کر ہی نکلا تھا۔ ماتھے پر بکھرے گیلے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ دو قدم اندر آئی، یوں کہ اب دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی تھی۔ آپ فرشتے کے کزن ہیں؟ ہاں، کیوں؟ فرشتے کس کی بیٹی ہے؟ اس کا باپ کون ہے؟ باپ؟ وہ ذرا سے چونکا۔ اس نے تم سے کچھ کہا ہے؟ میں نے پوچھا ہے فرشتے کس کی بیٹی ہے؟ وہ دبی دبی سے غرائی تھی۔ ادھر بیٹھو، آرام سے بات کرتے ہیں۔ وہ اس کو راستہ دیتا اس کے بائیں طرف سے قریب آیا۔ میں بیٹھنے نہیں آئی، مجھے جواب چاہیے۔ ادھر بیٹھو تو صحیح، ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنو۔ وہ بچوں کی طرح اسے بہلاتے ہوئے آگے بڑھا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے۔ وہ بدک کے پیچھے ہٹی۔ محمل ادھر آؤ۔ وہ دو قدم آگے اس کے قریب آیا ہی تھا کہ محمل نے اچانک آستین میں چھپی چھری نکال لی۔ مجھے آپ پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے، دور رہیں۔ وہ چھری کی نوک اس کی طرف کیے دو قدم پیچھے ہٹی تھی۔ چھری کیوں لائی ہو؟ مجھے مارنے؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے اور آنکھوں میں غصے کی لہر ابھری۔ وہ تیزی سے بڑھا اور محمل کا چھری والا ہاتھ کلائی سے پکڑ کر زور کا مروڑا۔ چھوڑیں مجھے ورنہ میں آپ کو مار دوں گی۔ وہ اس کی مضبوط گرفت کے باوجود کلائی چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کے کندھے کو پیچھے دھکیلنا چاہا۔ ہمایوں اس کی چھری والے ہاتھ کا رخ دوسری طرف موڑ رہا تھا اور پھر اسے پتہ بھی نہیں چلا، چھری کی تیز دھار گوشت میں گھستی چلی گئی۔ محمل کو لگا وہ مرنے والی ہے۔ اس نے خون ابلتے ہوئے دیکھا اور پھر اپنی چیخ سنی، مگر نہیں، اسے چھری نہیں لگی تھی۔ پھر وہ کراہ کر پیچھے ہٹا تو محمل کی کلائی آزاد ہو گئی۔ ہمایوں کے دائیں پہلو میں سے خون ابل رہا تھا۔ وہ چھری پر ہاتھ رکھے لڑکھڑا کر دو قدم پیچھے ہٹا تھا۔ اوہ میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ خوف سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ چھری پر رکھا ہمایوں کا ہاتھ خون سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ وہ درد کی شدت سے آنکھیں بند کیے دیوار کے ساتھ بیٹھتا چلا گیا۔ وہ دہشت زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس نے کیا ہے۔ خدایا، یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھتی قدم پیچھے ہٹنے لگی اور ایک دم مڑی اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی گئی۔ پوری قدرت سے لاؤنج کا دروازہ کھول کر وہ باہر بھاگی تھی۔ چوکیدار گیٹ پر نہیں تھا۔ کہاں تھا؟ اسے پرواہ نہ تھی۔ وہ تیز دوڑتی ہوئی مسجد میں داخل ہوئی تھی۔ فرشتے کدھر ہیں؟ پھولی سانسوں کے درمیان پوچھتی وہ ذرا دیر کو ریسیپشن پر رکی تھی۔ فرشتہ بازی لائبریری میں ہوں گی یا… اس نے پوری بات بھی نہ سنی اور راہداری میں دوڑتی گئی۔ لائبریری کے اسی کونے میں کرسی ڈالے وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ وہ بدحواسی بھاگتی ہوئی اس کے سامنے جا رکی۔ آہٹ پر فرشتے نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ اس کو دیکھ کر اس میں نگاہیں جھک گئیں۔ میں جانتی ہوں تم ہرٹ ہوئی ہو۔ ایک گہری سانس لے کر وہ اپنی ہی روح میں کہنے لگی تھی، اور میں اسی ڈر سے تمہیں پہلے یہ نہیں بتا… کہتے کہتے فرشتے نے نگاہیں اٹھائیں اور پھر اگلے الفاظ اس کے لبوں پر ہی دم توڑ گئے۔ محمل کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ محمل، کیا ہوا؟
وہ پریشان سے کھڑی ہوئی۔ فرشتے وہ ہمایوں، وہ رو دینے کو تھی۔ کیا ہوا ہمایوں کو؟ بتاؤ محمل، اس نے فکر مندی سے محمل کو دونوں شانوں سے تھام کر پوچھا۔ وہ ہمایوں مر گیا۔ محمل کے شانوں پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہمایوں، وہ اسے چھری لگ گئی، میں نے غلطی سے اسے میری… وہ کدھر ہے ابھی؟ فرشتے نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ اپنے گھر بیڈ روم میں۔ فرشتے نے اگلے لفظ نہیں سنا اور تیزی سے اس کی طرف بھاگی تھی۔ وہ کہیں بھی جاتی تو ہمیشہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ آج اس نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما تھا، آج وہ اکیلی ہی بھاگی تھی۔ اسے خود بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس وہ فرشتے کے پیچھے لپکی تھی۔ ہمایوں وہ محمل کے آگے بھاگتی ہوئی ہمایوں کے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی اور اسے آوازیں دیتے سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ ہمایوں وہ آگے پیچھے گول سیڑھیوں کے دہانے پر رکی تھی۔ ہمایوں کمرے کی بیرونی دیوار کے ساتھ لگا زمین پر بیٹھا تھا، خون آلود چھری ایک طرف پڑی رکھی تھی۔ ہمایوں تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشان سی گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے جیسے چونک کر آنکھیں کھولی۔ تم ادھر؟ اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے فرشتے سے ہوتی ہوئی اس کی نظر اس کے پیچھے کھڑی محمل پر جا رکی۔ مجھے محمل نے بتایا کہ فرشتے تم جاؤ اور اس بے وقوف لڑکی کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ مگر ہمایوں، میں نے احمد کو کال کر دی ہے، پولیس پہنچنے والی ہے، تم دونوں کی ادھر موجودگی ٹھیک نہیں ہے، جاؤ۔ وہ درد کی شدت سے بدقت بول پا رہا تھا، مگر فرشتے نے تذبذب سے گردن موڑ کر محمل کو دیکھا جو سفید پڑتا چہرہ لیے ادھر ہی کھڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت کیا کرے۔ میں نے کہا تھا نا جاؤ، وہ گھٹی آواز میں چلایا تھا۔ اچھا، وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، بے شک مجھے پولیس پکڑ لے، مگر محمل جاؤ، وہ تو زور سے چیخا تھا۔ چلو محمل، فرشتے نے جیسے فیصلہ کر کے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہمایوں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، آئی ایم ریئلی سوری۔ فرشتے نے اس سے آگے اس کا ہاتھ کھینچتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی، مگر وہ اسی طرف گردن موڑ کر ہمایوں کو دیکھتی روحانسی سی کہی جا رہی تھی۔ جسٹ گو، وہ وہیں سے جھنجھلا کر بولا تھا اور اب سیڑھیوں کے درمیان میں تھی۔ وہاں سے اسے ہمایوں کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ابل پڑے تھے۔ فرشتے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے باہر لے آئی تھی۔ تم کیوں گئی اس کے گھر محمل؟ مجھے بتاؤ، ادھر کیا ہوا تھا؟ مسجد کے گیٹ پر فرشتے نے پوچھا تو اس نے اپنا زور سے ہاتھ چھڑایا اور پھر رخ پھیر لیا۔ محمل، ناراض مت ہو، ابھی وہاں میری اور تمہاری موجودگی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ادھر مر رہا ہے اور آپ… اس کی آنکھوں سے متواتر آنسو گر رہے تھے۔ وہ ابھی اسے اسپتال لے جائیں گے، زخم بہت زیادہ نہیں ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر تم نے کیوں مارا اسے؟ میں بھلا یوں ہمایوں کو مار سکتی ہوں؟ میں کر سکتی ہوں ایسا؟ وہ ایک دم پھوٹ کر رولنے لگی تھی۔ فرشتے بری طرح سے چونکی تھی۔ محمل کے چہرے پر چھایا حزن و ملال، اور وہ عام آنسو نہ تھے۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا ایسا، آئی سویئر۔ اچھا، اندر آؤ، آرام سے بات کرتے ہیں۔ اس نے خود کو سنبھال کر کہنا چاہا، مگر وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ انہوں نے بھی تو یہی کہا، میرا کوئی قصور نہیں۔ وہ اسی طرح گیٹ پر کھڑی روئی چلی جا رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے فرشتے۔ فرشتے نے شاید اس کی بات نہیں سنی تھی، بس گمسم سے اس کے آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی عام آنسو نہ تھے۔ میں گھر جا رہی ہوں، پلیز آپ مجھے ہمایوں کے بارے میں بتاتے رہیے گا۔ اچھا، اس نے غائب دماغی سے سر ہلایا۔ محمل اب درختوں کے بار کے ساتھ دوڑتی ہوئی دور جا رہی تھی۔ وہ جیسے نڈھال سی گیٹ سے لگی یکدم اسے دیکھی گئی۔ ہاں، وہ آنسو بہت خاص تھے۔ ہسپتال کا ٹائلز سے چمکتا کوریڈور خاموش پڑا تھا۔ کوریڈور کے اختتام پر وہ بینچ پر سر جھکائی بیٹھی تھی۔ محمل جو دور سے دھولتی ہوئی ادھر آ رہی تھی، اسے بیٹھے دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھٹکی، رکی، پھر بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ فرشتے نے ہاتھوں میں گرا سر اٹھایا۔ وہ کیسا ہے؟ محمل اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی، وہ دونوں ہاتھوں اس کے گھٹنوں پر رکھے۔ بتائیں نا کیسا ہے؟ وہ بے قراری سے اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، زخم زیادہ گہرا نہیں ہے۔ وہ بھی محمل کی بھوری آنکھوں میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ میں اسے مل سکتی ہوں؟ ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ تڑپ کر بولی تھی۔ وہ فجر کا وقت تھا اور جیسے ہی فرشتے نے اسے اطلاع دی تھی، وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ ڈاکٹر سے خود اسے سلا رکھا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا محمل، تم پریشان نہ ہو۔ میں کیسے پریشان نہ ہوں؟ میں نے اسے چھری ماری ہے۔ ایسا کیا ہوا تھا محمل؟ تم نے کیوں ایسا کیا؟ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ میں اس سے پوچھنے گئی تھی کہ… وہ لب کھینچتی، کچلتی، ڈبڈباتی آنکھوں سے کہتی چلی گئی۔ فرشتے اسی تھکے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ تم مجھ سے پوچھ لیتی محمل، اس کو… خیر چھوڑو، کوئی بات نہیں۔
چند لمحے یوں ہی سے رہ گئے۔ وہ اسی طرح فرشتے کے سامنے فرش پر دوزانوں بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ ابھی تک اس کے گھٹنوں پر تھے۔ بہت دیر بعد اس نے خاموشی کو چیر دیا۔ آپ نے کہا آپ آغا ابراہیم کی بیٹی ہیں؟ ہاں، میں آغا ابراہیم کی بیٹی ہوں۔ میرے ابا کی؟ اس کا گلا لوند گیا۔ تمہیں یہ انہونی کیوں لگتی ہے؟ سوائے تمہارے سب گھر والوں کو بڑوں کو علم ہے، تمہاری امی کو بھی۔ امی کو بھی؟ اسے جھٹکا لگا تھا۔ ہاں، ابا مجھ سے ملتے تھے۔ میری امی ان کی فرسٹ وائف تھی۔ ڈیورس کے بعد امی اور ابا الگ ہو گئے تھے، پھر انہوں نے تمہاری امی سے شادی کی۔ دونوں ان کی پسند کی شادیاں تھیں، ہے نا عجیب بات؟ مجھ سے وہ ہر ویکینڈ پر ملنے آتے تھے۔ میں اپنے چچاؤں سے متعارف تو نہ تھی، مگر وہ سب جانتے تھے کہ میں کون ہوں، کدھر رہتی ہوں۔ مگر ابا کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے مجھے تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ میں بہت دفعہ اپنا حق مانگنے گئی، مگر وہ نہیں دیتے۔ ابا کی پہلی شادی خفیہ تھی، سوائے ہمارے بڑوں کے خاندان میں کسی کو بھی علم نہ تھا۔ تم سے بھی چھپا کر رکھا تھا کہ کہیں تم میرے ساتھ مل کر حصہ نہ مانگنے کھڑی ہو جاؤ۔ آپ نے کیس کیوں نہیں کیا ان پر؟ بہت دیر بعد وہ بول پائی تھی۔ مجھے جائیداد سے حق نہیں، رشتوں سے حق چاہیے محمل۔ میں بہت دفعہ تمہارے گھر پر گئی ہوں، مگر اندر داخلہ… خیر یہ لمبی کہانی ہے۔ میں کئی برسوں سے اپنے حق کی جنگ لڑ رہی ہوں۔ وارث اللہ نے بنائے ہیں، میں ابا کی وارث ہوں۔ یہی سوچ کر اب میں جائیداد میں حصہ مانگتی ہوں، مگر… وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ آپ کو پتہ تھا آپ میرے بارے میں جانتی تھیں؟ ہاں، مجھے پتہ تھا۔ میں نے جب بھی تم سے ملنے کی کوشش کی، کریم تایا نے یہ کہہ کر روک دیا کہ محمل ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو جائے گی اور ابا سے نفرت کرے گی۔ پھر میں نے صبر کر لیا۔ میں جانتی تھی جو رب بنیامین کو یوسف علیہ السلام سے ملا سکتا ہے، وہ محمل کو بھی میرے پاس لے آئے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ محمل کو لگا اس کی سنہری آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ فواد بھائی، ان کا کیس؟ ہمایوں نے مجھے بتایا تھا کہ میرے کزن فواد نے ان کے ساتھ کسی لڑکی محمل کا معاملہ طے کیا ہے، کم عمر اور خوبصورت بھی۔ مگر تب میرا دل بہت ہی کھٹک گیا تھا، مگر ہمایوں ماننے کو تیار نہ تھا کہ فواد تمہارے ساتھ یہ کر سکتا ہے۔ اسے گمان تھا کہ وہ لڑکی کوئی اور ہوگی، مگر جس لمحے میں نے مسجد کی چھت پہ تمہیں دیکھا، میں تمہیں پہچان گئی تھی۔ آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا تھا تو پھر؟ دیکھا تھا، ایک دفعہ تمہارے اسکول آئی تھی تم سے ملنے، بینچ پر بیٹھی تمہیں دیکھتی رہی، مگر تم الجھی چڑچڑی سی لگ رہی تھی۔ پھر مجھ سے تمہیں مزید ذہنی اذیت نہیں دی گئی، سو میں واپس پلٹ گئی۔ فرشتے تھک کر چپ ہو گئی، شاید اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا تھا۔ وہ یاسیت سے اسے دیکھتی گئی جو بہت تھکی تھکی نظر آ رہی تھی۔ بہت دیر بعد اس نے لب کھولے۔ تم خوش قسمت ہو محمل کہ تم رشتوں کے درمیان رہی ہو۔ تم یتیم نہیں رہی ہو۔ یتیموں والی زندگی تو میں نے گزاری ہے، اس کے باوجود میں نے کبھی یتیمی کا لیبل خود پر نہیں لگایا۔ میری خالہ اور ہمایوں، یہی ہیں بس میرے رشتے، اور اب میرے پاس کھونے کو مزید کوئی رشتے نہیں بچے۔ ایک چیز مانگو تم سے، کبھی مجھے اس آزمائش میں مت ڈالنا۔ میں مزید رشتے کھونا؟ اے ایس پی صاحب کے ساتھ آپ ہیں؟ آواز پر ان دونوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے یونیفارم میں ملبوس نرس کھڑی تھی۔ جی، محمل اس کے گھٹنوں سے ہاتھ ہٹاتی بے چینی سے اٹھی۔ ان کو ہوش آ گیا ہے، اب خطرے سے باہر ہیں آپ ان کی… میں ان کی فرینڈ ہوں، اس نے جلدی سے فرشتے کی طرف اشارہ کر کے بتایا، اور یہ ہمایوں صاحب کی بہن ہیں۔ بہن؟ اس نے چونک کر محمل کو دیکھا، مگر وہ نرس کی طرف متوجہ تھی۔ بہن؟ وہ ہولے سے زیر لب بڑبڑائی، پھر ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر محمل نرس کے پیچھے جا رہی تھی۔ اس نے کچھ بھی نہ سنا، وہ خالی ہاتھ بیٹھی رہ گئی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں شام اتر آئی تھی۔ محمل وہ شام نہ دیکھ سکی تھی۔ دروازہ کھول کر ہمایوں کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹا تھا، اوپر چادر پڑی تھی۔ آہار پر قطع نقاہت سے آنکھیں کھولی، اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ محمل؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سامنے جا رکی۔ بھورے سلکی بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے، فیروزی شلوار قمیض، ہم رنگ دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری ہمایوں۔ آنسو آنکھوں سے پھسل رہے تھے۔ وہ بددقت مسکرایا۔ ادھر آؤ۔ وہ چند قدم آگے بڑھی۔ اتنے غصے میں کیوں تھیں؟ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ہمایوں نے اس کے بایاں ہاتھ اٹھایا اور اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا۔ تم نے یہ کیوں کہا؟ تمہیں مجھ سے کوئی امید نہیں تو کیا رکھتی؟ اس نے دونوں ہاتھ اور ہمایوں کا ہاتھ اوپر تلے ایک دوسرے میں بند ہو گئے تھے۔ تمہیں لگتا ہے میں بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے ہوں؟ کیا نہیں ہے؟ آنسو اسی طرح اس کی آنکھوں سے ابھر رہے تھے۔ کیوں اتنی بدگمان رہتی ہو مجھ سے؟ بدگمان تو نہیں بس… پھر چھری کیوں لائی تھی؟ تمہیں لگتا تھا تم میرے گھر میں غیر محفوظ ہوگی؟ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز۔
آپ نے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ یہ کہہ کر وہ لمحے بھر کو خود بھی چونک گئی تھی۔ آخری فقرہ ادا کرتے ہوئے دل میں عجیب سا احساس ہوا تھا۔ ایک دم سے اس نے اپنا ہاتھ چھڑائے تھے۔ یہ سب ٹھیک نہیں تھا۔ آپ آرام کریں، مجھے مسجد میں جانا ہے۔ وہ دروازے کی طرف لپکی تھی۔ مت جاؤ، وہ بے اختیار پکار اٹھا۔ میں گھر سے مسجد کا کر نکلی۔ اگر نہ گئی تو یہ خیانت ہوگی اور پل صراط پر خیانت کے کانٹے ہوں گے۔ مجھے وہ پل پار کرنا ہے۔ تھوڑی دیر تو رک جاؤ تو کیا ہو جائے گا؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے اور ٹھیک ہے میڈم، آپ جا سکتی ہیں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تو اسے لگا کہ وہ کچھ زیادہ نہ بول پائے گی۔ سوری، ایک لفظ کہہ کر دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ فرشتے اسی بنچ پہ بیٹھی آہٹ پر سر اٹھایا۔ میں چلتی ہوں فرشتے، مجھے مسجد جانا ہے۔ نامحسوس انداز میں اس نے اپنا ہاتھ دوپٹے کے اندر کیا کہ کہیں وہ اس پر کسی کا لمس نہ دیکھ لے۔ ملنی ہمایوں سے؟ اس کی آواز بہت پست تھی۔ ہاں، اس نے بے اختیار نگاہیں چرائیں۔ فرشتے اسی طرح گردن اٹھائے اسے دیکھے جانے اس کے چہرے پر کیا کھوج رہی تھی۔ وہ جیسے گھبرا کر پلٹی۔ محمل سنو، وہ جیسے بے چینی سے پکار اٹھی اور اس نے پہلے کہ وہ پلٹتی اس نے سر نفی ہلاتے ہوئے دھیرے سے کہا، نہیں کچھ نہیں، جاؤ۔ خیریت؟ جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ اوکے، السلام علیکم۔ وہ راہداری میں تیز قدم دوڑاتی دور ہوتی گئی۔ فرشتے نے پھر سے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اس کا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ مسجد آ کر بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسے تھوڑی دیر ہو گئی تھی اور تفسیر کی کلاس وہ مس کر چکی تھی۔ سارا دن وہ یوں ہی مزمحل سی پھرتی رہی۔ بریک میں سارا نے اسے جا لیا۔ وہ برآمدے کے اسٹیپ سے بیٹھی تھی، گود میں کتاب رکھے وہ چہرے پہ بیزاری سے جائے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ سارا دھپ سے اس کے سامنے آ بیٹھی۔ پتہ نہیں، وہ جھنجھلاتے ہوئے گود میں رکھی کتاب کھولنے لگی۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں ہے۔ کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ بس۔ وہ سر جھٹک کر صفحے پلٹنے لگی۔ بتاؤ نا، اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، دیٹس اٹ۔ زور سے اس نے کتاب بند کی۔ اوہو، تم خواہ مخواہ قطونی ہوتی جا رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوں گے بھلا؟ بس ہے نا، اتنی مایوسی اچھی نہیں ہوتی۔ تمہیں کیسے پتہ کہ وہ ناراض ہیں؟ ایک بات بتاؤ۔ وہ جیسے خوف زدہ اس کے چہرے کی طرف گھومی۔ اگر تم کسی کے ساتھ 24 گھنٹے ایک ہی گھر میں رہو تو گھر میں داخل ہوتے ہی تمہیں اس شخص کا موڈ دیکھ کر پتہ نہیں چل جاتا کہ وہ ناراض ہے؟ بھلے وہ منہ سے کچھ کہے نہ کہے، بھلے تمہیں اپنی غلطی کی سمجھ آ رہی ہو یا نہ، مگر تم جان لیتی ہو نا کہ ماحول میں تناؤ ہے، اور پھر تم دوسروں سے پوچھتی پھرتی ہو اسے کیا ہوا ہے، اور پھر تم اپنی غلطی سوچتی ہو۔ میں بھی اسی وقت یہی کر رہی ہوں، سو مجھے کرنے دو۔ مگر محمل، تمہیں پتہ ہے اتنے عرصے سے میں روز ادھر آ کر قرآن سنتی تھی۔ آج میری تفسیر کی کلاس مس ہوئی ہے۔ آج میں نے قرآن نہیں سن سکی۔ تمہیں پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں، وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ سو ابھی پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ سارا کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ کتاب سنبھالتی اٹھی اور تیز قدموں سے اندر چلی آئی۔ پریئر ہال خالی تھا، بتیاں بجھی تھیں۔ وہ کھڑکی کے پاس آ بیٹھی۔ کھڑکی کے شیشے سے روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کے لیے اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ پلیز۔ الفاظ لبوں پر ٹوٹ گئے، آنسو ٹپ ٹپ گالوں پر گرنے لگے تھے۔ اس نے دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھا۔ یہ ہاتھ چند گھنٹوں پہلے ہمایوں کے ہاتھ میں تھے۔ لڑکے لڑکی کا ہاتھ پکڑنا تو عام سی بات بن گئی تھی، مگر قرآن کی طالبہ کے لیے وہ عام سی بات نہ تھی۔ وہ کیسے جذبات کے ریلے میں بہہ گئی کہ خیال ہی نہ آیا کہ اسے یوں تنہا کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمایوں نے خود کو کیوں نہیں روکا؟ مگر نہیں، وہ ہمایوں کو کیوں الزام دے؟ وہ تو قرآن کا طالب علم نہیں تھا۔ طالبہ تو وہ تھی۔ سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کا وعدہ تو اس نے کر رکھا تھا۔ پھر آنسو اسی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے آج کا سبق کھولنے لگی۔ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے ہدایت پر قائم رکھیں۔ اس نے دل سے اسے دعا مانگتے ہوئے مطلوبہ صفحہ کھولا، قرآن کا مطلوبہ صفحہ کھولا۔ کس طرح اللہ اس قوم کو ہدایت دے سکتا ہے جو اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں؟ اس کے آنسو پھر سے گرنے لگے تھے۔ اس کا رب اس سے بہت ناراض تھا۔ اس کی معافی کافی نہیں تھی۔ وہ سسکیوں کے درمیان پھر سے استغفار کرنے لگی۔ اور انہوں نے رسول کے برحق ہونے کی گواہی دی تھی اور اس کے پاس روشن نشانیاں آئی تھیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اس کا رواں رواں کانپنے لگا تھا۔ قرآن وہ آئینہ تھا جو بہت شفاف تھا۔ اس میں سے سب کچھ صاف نظر آتا تھا، اتنا صاف کہ کبھی کبھی دیکھنے والے کو خود سے نفرت ہونے لگتی تھی۔ ان لوگوں کی جزا یہ ہے کہ بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کے اور ان سب کے سب لوگوں کی لعنت ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔
نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اس نے قرآن بند کر دیا۔ یہ خالی زبانی استغفار کافی نہ تھا۔ اس نے نوافل کی نیت باندھی اور پھر دیر تک سجدے میں گر کر روتی رہی۔ جس کے ساتھ ہر پل رہو، جو لگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہو، اس کی ناراضگی محسوس ہو ہی جاتی ہے، اور انسان اس کی ناراضی دور کرنے کے لیے اتنا تو کوشش کرتا ہی ہے جتنی وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب دل کو کچھ سکون آیا تو اس نے اٹھ کر آنسو پونچھے اور قرآن اٹھا کر ٹھیک اسی آیت سے کھولا جہاں سے اس نے چھوڑا تھا۔ آیت روز اول کی طرح روشن تھی، مگر اس کے بعد جنہوں نے توبہ کر لی ان کا دل دھڑکا، اس نے اصلاح کر لی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بہت دیر سے روتے دل کو ذرا امید بندی، ذرا قرار آیا۔ یہ توبہ کی قبولیت کی نوید تو نہ تھی، مگر امید ضرور تھی۔ اس نے آہستہ سے قرآن بند کیا۔ میڈم مصباح کہتی تھیں، اگر قرآن کی آیات میں آپ کے لیے ناراضگی کا اظہار ہو تو بخشش کی امید رکھا کریں، کم از کم اللہ تعالیٰ آپ سے بات تو کر رہا ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہتی تھی، محمل نے اس لمحے اٹھتے ہوئے سوچا تھا۔ مہتاب تائی نے کمرے کے کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ محمل سے کہو شاپنگ کے لیے چلے، اس کے جوتے کا ناپ لینا ہے، ورنہ بعد میں خود کہے گی کہ پورا نہیں آتا۔ وہ بیڈ پر کتابیں کھولے بیٹھی تھی جبکہ مسرت الماری سے کچھ نکال رہی تھی۔ تائی کی آواز پہ دونوں نے بری طرح چونک کر انہیں دیکھا، جو اسے نظر انداز کر کے مسرت سے مخاطب تھی۔ تو وسیم والا قصہ ابھی تک باقی ہے، اس نے خوف سے سوچا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں میں پے در پے ہونے والے واقعات نے وقتی طور پر وہ معاملہ اسے بھلا دیا تھا، یہ بھی کہ حسن کی مخالفت ابھی برقرار تھی۔ مگر تائی اماں، میں انکار کر چکی ہوں، لڑکی میں تمہاری ماں سے بات کر رہی ہوں، مگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اس کا نرم لہجہ مگر مضبوط تھا۔ مسرت، اسے کہو تیار ہو جائے، میں گاڑی میں اس کا ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ کھٹکھٹ کرتی وہاں سے چلی گئیں۔ اس نے بے بسی سے ماں کو دیکھا، وہ بھی اس سے زیادہ بے بس نظر آ رہی تھیں۔ اماں، آپ ابھی چلی جاؤ محمل، ورنہ وہ ہنگامہ کر دیں گی۔ یہ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ وہ جج ہو کر کتابیں رکھنے لگی۔ شاید حسن کچھ کر سکے، مجھے حسن سے بہت امید ہے، اور مجھے اللہ سے امید ہے۔ وہ کچھ سوچ کر عبایا پہننے لگی، پھر سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹا اور پن لگائی۔ خواہ مخواہ ہنگامہ کرنے کا فائدہ نہ تھا، چلی ہی جائے تو بہتر ہے، باقی بعد میں دیکھا جائے گا۔ لانچ میں سیڑھیوں کے پاس لگے آئینے کے سامنے رکی، ایک نظر اپنے عکس کو دیکھا۔ سیاہ حجاب میں سنہری چہرہ دمک رہا تھا، اونچی پونی ٹیل سے حجاب پیچھے سے اٹھ سا گیا تھا اور وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہیں یوں ہی خود کو دیکھتی پلٹی ہی تھی کہ آخری سیڑھی اترتے حسن پر نظر پڑی۔ کدھر جا رہی ہو؟ تائی اماں کے ساتھ شادی کی شاپنگ پہ۔ تم راضی ہو محمل؟ وہ بونچاکا سا اس کے قریب آیا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس گھر میں مجھے اپنی رضا سے اس فیصلے کا اختیار نہیں ملا حسن بھائی۔ وہ کتنے ہی لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے لبا کیے، ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ اور محمل کو لگا جیسے اس نے اسے تھپڑ دے مارا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ مشکل ضبط کر پائی تھی۔ ہاں، میں تمہیں اس دلدل سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کورٹ میرج کی بات، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ مجھ سے یہ بات کریں گے۔ تمہیں اعتراض کیوں ہے محمل؟ یہ تمہاری شادی زبردستی وسیم سے کر دیں گے اور تم… حسن بھائی پلیز، آپ کو پتہ ہے کورٹ میرج کیا ہوتی ہے؟ سرکاری شادی، کاغذوں کی شادی۔ میں ایسی شادی کو نہیں مانتی جس میں لڑکی کے ولی کی مرضی شامل نہ ہو، اور میں کیوں چھپ کر شادی کروں؟ نہ آپ سے اور نہ وسیم سے۔ میرا راستہ چھوڑیں۔ وہ بے بس سا سامنے سے ہٹا تو وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تائی مہتاب اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اندر بیٹھی اور دروازہ زور سے بند کیا۔ اسی پر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھل کر کوئی اندر بیٹھا۔ اس نے ڈرائیور سمجھ کر یوں ہی بیک ویو میں دیکھا تو جھٹکا سا لگا۔ وہ وسیم تھا، اپنی اصلی معنی خیز انداز میں مسکراتے وہ گاڑی اسٹارٹ کر چکا تھا۔ اسے لگا اس سے غلطی ہو چکی ہے، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ لب کچھ کچلتی وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ تائی مہتاب منگنی کی شاپنگ کر رہی تھیں یا شادی کی، وہ کچھ سمجھ نہ سکی، بس چپ چاپ ان کے ساتھ میٹرو میں چلی آئی۔ وہ جہاں بیٹھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سنا ہے تم نے بڑا شور ڈالا تھا؟ تائی اٹھ کر ایک شوکیس کے قریب گئیں تو وہ اس کے ساتھ صوفے میں دھنس کر بیٹھا۔ محمل بتک کر اٹھی۔ ارے بیٹھو بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ شاپ کی تیز پیلی روشنیاں وسیم کے چہرے پہ پڑ رہی تھیں، گریبان کے کھلے بٹن، گردن سے لپٹی چین اور شوخ رنگ کی شرٹ۔ اسے کراہٹ آئی تھی۔
کیا بات کرنی ہے؟ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو کس سے کرنا چاہتی ہو؟ وہ استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں پردے پر ایک چہرہ سا ابھرا، پھر ایک اندرونی خواہش، ایک دبتی دباتی محبت کی ادھوری داستان۔ اس نے بے اختیار سر جھٹکا۔ نہ آپ سے، نہ کسی اور سے۔ آپ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ایسے نہیں محمل ڈیئر، ابھی تو ہم نے بہت سا وقت ساتھ گزارنا ہے۔ وہ کھڑے ہو کر اس کے قریب آیا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ دکان لوگوں سے بھری ہوئی تھی، پھر بھی محمل کو اس کے بے باک انداز سے خوف آتا تھا، معلوم نہیں کیا کر ڈالے۔ اچھا ادھر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ قدم اٹھائے اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ ادھر آئس کریم پارلر میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ تائی اماں وہ بے بس سی بھیڑ میں تائی مہتاب کو ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تمہاری تائی کو ان کی کوئی فرینڈ مل گئی ہیں، وہ ابھی نہیں آئیں گی، تم ادھر قریب تو آؤ محمل ڈیئر۔ وسیم نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھامنا چاہی۔ اس کی انگلیاں اس کی کلائی سے ذرا سی مس ہوئیں۔ محمل کو جیسے کرنٹ سے لگا۔ ہاتھ میں پکڑا ہینڈ بیگ اٹھا کر اس نے پوری قوت سے وسیم کے منہ پر دے مارا۔ گھٹیا آدمی، پیچھے ہو، وہ چلائی تھی۔ بیگ اس کی ناک پر زور سے لگا تھا۔ وہ بلبلا کے پیچھے ہٹا۔ شور کی آواز بہت سے لوگوں کو ادھر متوجہ ہوئے۔ سیلز بوائز کا کام چھوڑ کر ان کی طرف لپکے۔ یو بچ! وسیم غصے سے پاگل ہی ہو گیا تھا۔ ناک پر ہاتھ رکھے وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ایک لڑکے نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ کیا تماشا ہے؟ کیوں بچی کو تنگ کر رہے ہو؟ میڈم کیا ہوا ہے؟ وہ بندہ تنگ کر رہا تھا آپ کو؟ بہت دیر سے آس پاس سے آوازیں ابھری۔ کچھ لوگوں نے وسیم کو بازوؤں سے زور سے پکڑ رکھا تھا۔ یہ مجھے تنگ کر رہا تھا، اکیلی لڑکی جان کر۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور یہ کہہ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اسے معلوم تھا اب کیا ہوگا، اور واقعی وہی ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ لڑکے وسیم پل پڑے۔ وہ گالیاں بکتا خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ سب کچھ بہت زیادہ تھے۔ مارو اسے، مارو اسے! شریف لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، ایک عمر رسیدہ صاحب ہجوم کے پاس کھڑے ہو کے غصے سے کہہ رہے تھے۔ زور سے مارو، اسے عبرت کا مثال بنا دو۔ اپنے گھر میں ماں بہن تو نہیں ہے کیا؟ اور وہ ماں جب تک دکان میں لگے ہجوم تک پہنچی، وہ وسیم کو مار مار کے ادھموا کر چکے تھے۔ تائی اس کی طرف لپکی۔ تھوڑی ہی دور صوفے پر محمل بیٹھی تھی، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، مطمئن سی وسیم کو پٹھتے دیکھ رہی تھی۔ محمل، یہ اسے کیوں مار رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے باپ کے کہنے پر مجھے کبھی ایسے ہی مارا گیا تھا۔ بکواس مت کرو، بڑی دلچسپ بکواس ہے، آپ بھی انجوائے کریں نا۔ وہ محفوظ سی وسیم کو پٹتے دیکھ رہی تھی۔ شاپ کو بکھلایا ہوا مینیجر اور سیلز بوائز مشتعل نوجوانوں کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سر پلیز دیکھیں۔ سیلز بوائز کی منت کے باوجود وہ لڑکے ان کو دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کر رہے تھے۔ حواس باختہ تائی مہتاب ان کی طرف بڑھی۔ میرے بیٹے کو چھوڑو، پرے ہٹو مردودو! وہ چلا کے ان لڑکوں کو ہٹانے کی صحیح کر رہی تھی۔ صوفے پہ بیٹھی محمل مسکراتے ہوئے چپس کا پیکٹ کھول رہی تھی۔ اب یہ مرتے دم تک مجھے ساتھ نہیں لائیں گی۔ ساری صورتحال سے لطف اندوز ہوتی وہ چپس نکال کر کترنے لگی۔ اس نے دروازے ہولے سے بجایا۔ مدم دستک نے خاموشی میں ارتعاش سا پیدا کیا۔ آج جاؤ محمل! اندر سے فرشتے کی تھکن زدہ مسکراتی آواز آئی۔ اس نے حیرت سے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم! اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ میں ہوں؟ میں تمہاری چال پہچانتی ہوں۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی گھٹنوں پہ لحاف پڑا تھا، ہاتھ میں کوئی کتاب تھی۔ بھورے سیاہ بال شانوں پر بکھرے تھے اور چہرے پر ذرا تھکان سی تھی۔ محمل اندر داخل ہوئی تو فرشتے نے کتاب سائڈ پر ڈال دی اور وہ ذرا سے کھسک کر اس نے جگہ بنائی۔ آؤ بیٹھو۔ نائس روم، فرسٹ ٹائم آئی ہوں میں آپ کے ہاسٹل۔ محمل ستائشی نگاہوں اطراف میں ڈالتی بیٹھ کے پائنٹی کے قریب بیٹھی تھی۔ وہ اسکول یونیفارم میں ملبوس تھی، جبکہ فرشتے بالکل گھر والے حلیے میں تھی۔ پھر کیسا لگا ہاسٹل؟ بہت اچھا۔ اور آپ آج اسکول کیوں نہیں آئیں؟ یوں ہی طبیعت ذرا مزمحل سی تھی۔ وہ تھکان سے مسکرائی۔ اس کے چہرہ محمل کو بہت زیادہ زرد سا لگا تھا۔ شاید وہ بیمار تھی۔ اپنا خیال رکھا کریں۔ پھر قطرے توقف سے گویا ہوئی۔ آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر رہ کے چل کے کیوں نہیں رہتی؟ وہ آپ کا بھی تو گھر ہے نا، آپ کا حق ہے اس پہ۔ آپ کو اس گھر سے اپنا حصہ مانگنا چاہیے۔ مجھے مٹی کے مکان کا کیا کرنا ہے؟ وہ تو ایک دن خود بھی بن جاؤں گی۔ مجھے رشتوں سے حق چاہیے۔ وہ تو ان پر زور دینا، کوئی اور بات کرو محمل۔ اف! وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہے گی۔ مجھے علم نہ تھا کہ میری ایک بہن بھی ہے اور ساری عمر میں بہن کے لیے ترستی رہی۔ ہم لوگوں کے لیے نہیں ترستے محمل،
ہم لوگوں کے ساتھ کی چاہ کے لیے ترستے ہیں اور پھر اسی چاہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ لوگ مل جاتے ہیں تو پھر یوں لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ تھے، سب کچھ تو وہ چاہ تھی جس کی ہم صدیوں سے پرستش کی تھی۔ آپ بیمار ہو کر کافی فلسفی ہو گئی ہیں، سو پلیز۔ اچھا سنیں، ایک بات بتاؤں؟ وہ پرجوش جی بتانے لگی، کل تائی اماں مجھے وسیم کے ساتھ شاپنگ پہ لے گئیں اور میں نے اسے شاپ میں لوگوں سے پٹوایا۔ بری بات، قرآن کی طلبہ ہو کے ایسی ہی ہوتی ہیں کیا؟ ارے اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور اسے سبق سکھانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ سیلف ڈیفینس۔ ہمایوں کیسا ہے؟ ایک دم اس نے پوچھا اور خود بھی حیران رہ گئی۔ اب بہتر ہے، اوہ شکر الحمدللہ۔ وہ واقعتاً خوش ہوئی تھی، جیسے چہرہ کھل اٹھا۔ فرشتے بغور اس کے تاثرات جانچ رہی تھی۔ تم اسے پسند کرتی ہو، رائٹ؟ اس کی نگاہیں بے اختیار جھک گئیں، رخسار گلابی پڑ گئے۔ اسے توقع نہ تھی کہ فرشتے اتنے آرام سے پوچھ لے گی۔ بتاؤ نا۔ فرشتے ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہوئی اور غور سے اس کا جھکا ہوا چہرہ دیکھا۔ پتہ نہیں، مجھے سچ بولنے والی محمل پسند ہے۔ ہاں شاید، اس نے اعتراف کرتے ہوئے پل کو نگاہیں اٹھائیں۔ فرشتے ہنوز سنجیدہ تھی۔ اور ہمایوں؟ اس کے لب مسکرا دیے۔ وہ کہتا ہے وہ بیچ راہ میں چھوڑ جانے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ سر جھکائی مسکراتی ہوئی بیڈ شیٹ پر انگلی پھیر رہی تھی۔ دوسری طرف دیر تک خاموشی چھائی رہی تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ فرشتے بالکل خاموش تھی۔ اس کے دل کو یوں ہی شک سا ہوا، کہیں فرشتے تو ہمایوں سے، آخر وہ دونوں ساتھ پلے بڑھے ہی تھے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ یہی کہ جب میں ہمایوں سے تمہارا رشتہ لینے جاؤں گی تو کریم چچا مجھے چھوٹ تو نہیں کر دیں گے؟ آخر میں ہمایوں کی بہن ہوں نا؟ اور محمل کھلکھلا کر ہنس دی۔ سارے وہم شک شبے دور ہو گئے۔ فرشتے بھلا ایسی فیلنگ کیسے رکھ سکتی تھی؟ وہ عام لڑکیوں سے بہت مختلف تھی۔ اچھا یہ دیکھو، اس نے کتاب میں سے ایک لفافہ نکالا۔ ایک لنچ انویٹیشن ہے، مجھے انوائٹ کیا ہے نسیم آنٹی نے۔ وہ اماں کی ایک پرانی فرینڈ ہیں، ان کے کلب میں ایک سنڈے کو۔ تم چلو گی؟ مگر ادھر کیا ہوگا یہ تو نہیں پتہ، صرف لنچ ہے۔ آنٹی نے کہا اگر میں آ جاؤں تو اچھا ہوگا۔ اماں کی کچھ پرانی فرینڈس سے بھی مل لوں گی۔ تم چلو گی؟ شیور۔ وہ پورے دل سے مسکرائی اور پھر کچھ دیر بیٹھ کر واپس چلی گئی۔ اتوار کی دوپہر وہ مقررہ وقت پر مسجد کے برآمدے میں کھڑی تھی۔ سیاہ عبایا میں ملبوس، سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے، وہ کھڑی باہر کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھ رہی تھی۔ عبایا وہ اب بھی کبھی کبھی باہر پہنتی تھی، ہاں نقاب نہیں کرتی تھی، صرف حجاب کر لیتی۔ دفعتاً وہ سیڑھیوں پر آہٹ ہوئی۔ محمل نے سر اٹھایا۔ فرشتے تیزی سے زینے اتر رہی تھی، ایک ہاتھ میں چابی پکڑے، دوسرے ہاتھ سے وہ پرس میں کچھ کھنگال رہی تھی۔ السلام علیکم، تم پہنچ گئی؟ چلو، عجلت میں کہتے ہوئے اس نے پرس بند کیا اور برآمدے کی سیڑھیاں اتر گئی۔ محمل اس کے پیچھے ہو رہی۔ ہمایوں گھر میں سے ہو کر ملنا لیں؟ وہ گیٹ کے باہر رک کر بولی تو محمل مسکرا دی۔ شور۔ وہ لاؤنج میں تھا، صوفے پر بیٹھے، پاؤں میز پر رکھے چند فائلز کا سرسری سے مطالعہ کر رہا تھا۔ انہیں آتا دیکھا تو فائل سے رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ خوش آمدید۔ فرشتے کے پیچھے آئی محمل کو دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے قدرے کمزور لگ رہا تھا، مگر ہسپتال والے ہمایوں سے خاصا بہتر تھا۔ میں ہمایوں کو اتنے سالوں میں بھی السلام علیکم کہنا نہیں سکھا سکی محمل، اور کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ میں اسے کبھی بھی کچھ نہیں سکھا سکوں گی۔ فرشتے نے تھکی ہوئی سانس لے کر محمل کو بتایا۔ اچھا بھائی، السلام علیکم۔ وہ ہنس دیا تھا۔ بیٹھو۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی، مگر فرشتے کھڑی رہی۔ نہیں ہمایوں، ہمارے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ مگر تمہاری بہن تو بیٹھ گئی ہے۔ فرشتے نے مڑ کر محمل کو دیکھا جو آرام سے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ بہن اٹھو، ہم بیٹھنے نہیں آئے۔ محمل ایک دم گڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ فرشتے ہمایوں کی طرف پلٹی۔ ہم بس تمہارا حال پوچھنے آئے تھے، تم ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ وہ مگر بیٹھو تو صحیح۔ نہیں، ہمیں لنچ پہ جانا ہے نسیم آنٹی کی طرف، اماں کی کچھ فرینڈس سے بھی مل لیں گے۔ اور محمل، اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ محمل، ظاہر ہے میری بہن ہے تو میرے ہی ساتھ رہے گی نا؟ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ عبایا میں ملبوس وہ دونوں دراز قد لڑکیاں اس کے سامنے کھڑی تھیں، سیاہ حجاب چہرے کی گرد لپیٹے، دونوں کی ایک جیسی سنہری آنکھیں تھیں۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان میں کون زیادہ خوبصورت تھی۔ ہاں، فرشتے 2 انچ زیادہ لمبی ضرور تھی۔ اس کے چہرے پر ذرا سنجیدگی تھی، جبکہ محمل کے چہرے پہ کم عمری کی معصومیت برقرار تھی۔ اور یہ وہ محمل نہ تھی جس نے پہلی بار اس کو لاؤنج میں ملا تھا۔ سیاہ مکیش کی شادی، چھوٹی آستینوں سے جھلکتے گداز بازو اور اونچے جوڑے سے نکلتی گھنگریلی لٹوں والی، اسے اس کا ایک ایک نقش یاد تھا۔ وہ کوئی اور ہی محمل تھی۔ یہ عبایا اور حجاب والی تو کوئی اور ہے۔
ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی کہ تم نے محمل کو اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ یہ میرا رنگ نہیں، یہ تو صفات اللہ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ چہل لو محمل۔ اوکے ہمایوں، اپنا خیال رکھنا، السلام علیکم۔ وہ محمل کا بازو تھامے موڑی ہی تھے کہ وہ پکار اٹھا، سنو فرشتے۔ ہاں؟ وہ دونوں ایک ساتھ پلٹی۔ تم بہت بولتی ہو، اور تم نے محمل کو ایک لفظ بھی نہیں بولنے دیا۔ تمہیں معلوم ہے؟ مجھے معلوم ہے، اور تم نے تو ساری عمر اسی کو سننا ہے۔ یہ کم ہے کہ میں نے تمہیں اس سے ملوا دیا، مگر نہیں، انسان بہت بڑا ناشکرا ہے۔ چلو محمل۔ وہ محمل کو بازو سے تھامے اسی اجلت میں واپس گئی اور حیرتوں میں گرا کھڑا رہ گیا، پھر جھٹک کر مسکرا دیا تھا۔ یہ فرشتے کو کس نے بتایا؟ اس گول میں اس کے گرد دونوں اپنی نشستوں پر بورڈ سی بیٹھی تھیں، باقی کرسیوں پر آنٹی ٹائپ چند خواتین جلوہ افروز تھیں۔ محمل بار بار کلائی پہ بندھی گھڑی کو دیکھتی۔ وہ واقعتاً بہت بور ہو رہی تھی۔ فرشتے ہی تھی جو اپنے ساتھ بیٹھی نسیم آنٹی کی کوئی نہ کوئی بات کر لیتی، ورنہ وہ تو مسلسل جمائی روکتی بیزاری سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس ملک میں عورتوں کو وہ حقوق حاصل نہیں جو مردوں کو ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسز رضی کی طرف متوجہ ہو گئی، جو ناک چڑھائے اپنی انگوٹھی سے مزین ہاتھیں ہلا کر کہہ رہی تھی، اور یہ اس صدی کی سب سے بڑی بے وقوفانہ بات ہے اگر کوئی کہے کہ مرد عورت سے برتر ہے۔ میں تو نہیں مانتی ایسی کسی بھی بات کو۔ بالکل۔ وہ سب غرور و تفاخر میں ڈوبی عورتیں ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھیں۔ محمل کا پرس میز پر رکھا تھا۔ اس نے اس کو اٹھا کر گود میں رکھا، پھر اندر سے اپنا سفید کور والا قرآن نکالا، اور وہ ہمیشہ ساتھ رکھتی تھی۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں مسز رضی۔ جب تک اس ملک میں تعلیم عام نہیں ہوگی، لوگ عورت اور مرد کے برابر حقوق تسلیم نہیں کر سکیں گے۔ اور نہیں تو کیا، اس قدامت پرستی کی وجہ سے آج ہم لوگ یہاں ہیں اور دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے۔ اس نے سر اٹھایا، ذرا سا کھنکاری۔ مجھے آپ لوگوں سے اتفاق نہیں ہے۔ تمام خواتین چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اور میرے پاس اس کے لیے دلیل ہے، یہ دیکھیں۔ اس نے گود میں رکھا قرآن اوپر کیا۔ ادھر سورہ نساء میں، اوہ نہیں پلیز نہیں، اف نہیں، نون اگین، اوہ پلیز ڈونٹ اوپن اٹ۔ ملی جلی ناگوار مضطرب سی آوازوں پر وہ رخ کر ناسمجھی کے عالم میں انہیں دیکھنے لگی۔ جی خدا کے لیے اسے مت کھولیں، وہ کہہ رہی تھی، اور وہ حد تک بیٹھی رہ گئی۔ یہ مسلمان عورتیں تھیں؟ یہ واقعی مسلمان عورتیں تھیں؟ ان کو آسمانی کتابوں پر ایمان نہ تھا؟ یہ قرآن کو نہیں سننا چاہتی تھی؟ یہ اللہ کی بات کو نہیں سننا چاہتی تھی جس نے اس کو ان سب کو مال اور حسن دیا تھا؟ وہ چاہتا تو ان کی سانسیں روک دیتا، ان کے دل بند کر دیتا، مگر اس نے ان پر ہر نعمت ان کو دے رکھی تھی، پھر بھی وہ ان کی بات سننا نہیں چاہتی تھی۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ سنیں تو صحیح۔ یہ تو اس نے کچھ کہنا چاہا، پلیز آپ ہماری ڈسکشن میں مخل نہ ہوں، اور وہ خاموش ہو گئی۔ اتنی ہٹ درمی! شاید وہ بد نصیب عورتیں تھیں جن کو اللہ اپنی بات سنوانا پسند نہیں کرتا تھا، اور ہر وہ شخص جو روز قرآن نہیں پڑھتا وہ بد نصیب ہوتا ہے، اللہ اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر وہ ادھر نہیں بیٹھی، تیزی سے اٹھی، قرآن بیگ میں رکھا، اور فرشتے سے میں گھر جا رہی ہوں کہہ کر بغیر کچھ کہے سنے وہاں سے چل نکلی۔ اس کا دل جیسے درد سے پھٹا جا رہا تھا، آنسو ابلنے کو بےتاب تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس غم کو قابو کرے، کیسے مسلمان ہو کر وہ یہ سب کہہ سکتی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، دل بہت بھر آیا تو آنسو بہہ پڑے۔ وہ چہرے پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سڑک کے ایک طرف درخت پیچھے کو بھاگ رہے تھے، گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا جسے وہ ساتھ لے کر آئی تھی۔ تائی ماہتاب کی بہو بننے پر اعزاز تو اسے ملنا ہی تھا، وہ روک ٹوک بھی قدرے کم ہو گئی تھی، مگر ابھی وہ ان دونوں کی باتیں نہیں سوچ رہی تھی۔ ان کا دل تو ان عورتوں کے رویے پر اٹک سا گیا تھا۔ اسے لگا ایک دم جھٹکے سے رکی۔ وہ چونک کر آگے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ بی گاڑی گرم ہو گئی ہے، شاید ریڈیٹر پانی کم ہے، میں دیکھنا بھول گیا تھا، ڈرائیور پریشانی سے کہتا باہر نکلا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ سڑک قدرے سنسان تھی، گو کے وقفے سے گاڑیاں گزرتی دکھائی دیتی تھیں، مگر ارد گرد آبادی کم تھی۔ وہ کوئی انڈسٹریل ایریا تھا، بہت دور اونچی عمارتیں دکھائی دیتی تھیں۔ ڈرائیور بونٹ کھول کر چیک کرنے لگا تو وہ سر سیٹ سے ٹکائے آنکھیں مونڈے انتظار کرنے لگی۔ بی تھوڑی دیر بعد کھڑکی کا شیشہ بجا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی، باہر ڈرائیور کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے شیشہ نیچے کیا۔ انجن گرم ہو گیا ہے، میں کہیں سے پانی لے کر آتا ہوں، آپ اندر سے سارے دروازے لاک کر لیں۔
مجھے شاید تھوڑی دیر لگ جائے۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ اس نے شیشہ چڑھایا، سارے لاک بند کیے اور چہرے پر حجاب کا ایک پلو لے کر آنکھیں پھر سے موند لیں۔ ادھیڑ عمر ڈرائیور 6-7 برس سے ان کے ہاں ملازمت کر رہا تھا اور خاصا شریف النفس انسان تھا۔ وہ مطمئن تھی۔ وہ گرمیوں کی وہ دوپہر تھی۔ تھوڑی سی دیر میں گاڑی حبس زدہ ہو گئی۔ گھٹن اور حبس اتنا شدید تھا کہ اس نے شیشہ کھول دیا۔ ذرا سی ہوا اندر آئی مگر گاڑی کے ساکن ہونے کے باعث ماحول پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا تھا۔ وہ تھوڑی سی دیر میں پسینہ پسینہ ہو گئی۔ بے اختیار سیٹ پر تہہ کر کے رکھا دوپٹہ اٹھایا اور اسے ہوا جھیلنے لگی۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ اسے لگا وہ بھٹی میں جل رہی ہے۔ کافی دیر گزر گئی مگر ڈرائیور کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ بے اختیار وہ سورہ طلاق کی 3ری آیت آخر سے پڑھنے لگی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا ہی دیتا ہے۔ 1.5 گھنٹے سے اوپر ہونے کو آیا تھا۔ وہ گرمی سے نڈال پسینے میں شرابور کتنی ہی دیر دعا کرتی رہی تھی مگر جانے کیوں آج کوئی راستہ نہیں کھل رہا تھا۔ پھر وہ چپ ہو کر سورج سر پہ پہنچ گیا اور باہر سے آتی گرمی دھوپ میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو اس نے گھبرا کر شیشے بند کر دیے اور پھر سے وہی ہوا۔ گھٹن زدہ حبس زدہ گاڑی جیسے بند ڈبہ یا بند قبر یا سمندر کی تہہ میں کوئی تیرتی کسی مچھلی کا پیٹ۔ مچھلی کا پیٹ؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ یہ میرے دل میں کیسے خیال آیا کہ یہ مچھلی کا پیٹ ہے؟ وہ الجھی اور پھر سے اسے وہ کلب کی عورتیں یاد آئیں۔ وہ ان کا وہ گھمنڈی رویہ۔ اس کے خیال میں وہ اس رو میں بھٹکنے لگی۔ پتہ نہیں وہ کیوں اس رب کی بات نہیں سننا چاہتی تھی جس کے ساتھ ہاتھ میں اس کی سانسیں ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ان منکرین کی سانسیں روک دے مگر وہ ایسا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کی آواز بند شیشوں سے ٹکرا کر واپس پلٹی۔ باہر فضا صاف دکھائی دے رہی تھی۔ دور سے جھلکتی اونچی عمارتیں، اس کے اوپر آسمان جہاں سے پرندے اڑتے اڑتے گزرتے تھے۔ یہ عمارتیں، یہ آسمان، زمینی اڑتے پرندے، یہ زمین کو رونتے ہوئے سڑک پر چلتے متکبر لوگ، وہ سب زندہ تھے۔ ان کی سانسیں اپنے انکار کے باوجود نہیں رکتی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی سانس ان کو بھی ملی مہلت کی علامت ہے۔ محمد بیبی، کسی کے گناہ کتنے ہی شدید ہوں، اگر سانس باقی ہے تو امید باقی ہے، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ وہ رب تو ان نافرمانوں سے مایوس نہیں ہوا نا؟ پھر تم کیوں ہوئی؟ کوئی اس کے اندر بولا تھا۔ وہ جیسے سناٹے میں آ گئی۔ کتنی جلدی وہ ماننے والوں سے مایوس ہو گئی، کتنی جلدی وہ نہ ماننے والوں سے مایوس ہو گئی، ان پر کوڑنے لگی۔ پھر کیوں وہ کسی ہٹ درمی دیکھ کر یہ فرض کر بیٹھی کہ وہ کبھی نہیں بدل سکتے؟ کیوں اس نے مایوس ہو کر بستی چھوڑ دی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ بے اختیار اس نے دبا کے ہاتھ اٹھائے۔ نہیں، کوئی الہ نہیں تیرے سوا، پاک ہے تو، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ ندامت سے آنسو گالوں پر لڑک رہے تھے۔ اسے بستی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ اگر کچھ لوگ قرآن نہیں سننا چاہتے تو کوئی تو ہوگا جو اسے سننا چاہے گا۔ خود وہ کیا تھی؟ قرآن کو اس روز چھت پر کھولتے ہوئے بدک اٹھنے والی آج کدھر تھی؟ صرف اس سیاہ فام لڑکی کی ذرا سی کوشش، ذرا سے تجسس کو بھڑکانے والے عمل سے وہ کسی نہ کسی طرح آج ادھر پہنچ گئی تھی کہ اللہ سے بات کرتا تھا، پھر اپنی پرسائی پہ غرور، دوسرے کی تحیر کیسے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے کہ ڈرائیور سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں پانی کی بوتلیں تھیں۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ اسے لگا اس کی توبہ شاید قبول ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا ایمان و تقویٰ بھی سانپ کی سیڑھی کے کھیل کی طرح ہوتا ہے، ایک صحیح قدم کسی معراج پہ پہنچا دیتا ہے تو دوسرا غلط قدم گہری کھائی میں نے بے اختیار سوچا تھا۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی اور ڈرائیور نے ہارن بجایا۔ چوکیدار گیٹ کھول ہی رہا تھا، اس کی نگاہ سامنے والے بنگلے پہ پڑی۔ تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ سبک رفتاری سے باہر نکلی۔ بریگیڈیئر صاحب کا چوکیدار وہیں کھڑا تھا۔ اس نے فوراً گیٹ کو کھٹکھٹایا۔ سنو، یہ اپنے صاحب کو دے دینا، اور چند پمفلٹس نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ ان سے کہنا یہ امانت ہے، چاہے تو پڑھ لیں، کوئی دباؤ نہیں، مگر میں واپس ضرور لینے آؤں گی، پکڑ لو نا۔ وہ تذبذب کھڑے چوکیدار کو پمفلٹ زبردستی تھمائے وہ واپس گھر کی جانب ہو لی۔ کوئی تو ہوگا جو اسے سننا چاہے گا، آج نہیں تو کل، مگر کبھی تو وہ ان پمفلٹس کو کھولیں گے۔ کوریڈور میں لگا سافٹ بورڈ آج کچھ زیادہ ہی چمک رہا تھا۔ شاید اس کیلی گرافی کے کناروں پہ لگی افشاں کی چمک تھی جو سافٹ بورڈ کے وسط میں آویزاں تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی دیوار کے قریب آئی۔ کیلی گرافی بہت خوبصورت تھی۔
اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کے وفات کے موقع پہ گئے الفاظ رقم تھے۔ وہ گردن اٹھائے ان الفاظ کو پڑھنے لگی۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ روتے بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحمت اور شفقت ہے۔ اور آپ پھر سے رو پڑے اور فرمایا، بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی بات نکالیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ اے ابراہیم، بے شک ہم تیری جدائی پر بہت غمزدہ ہیں۔ وہ مسرور سی طرح گردن اونچی اٹھائے کھڑی وہ الفاظ بار بار پڑھتی گئی۔ کچھ تو تھا ان میں جو اسے بار بار کھینچتا تھا اور وہاں سے جا ہی نہیں پا رہی تھی۔ جاننے کے لیے قدم اٹھاتی مگر وہ الفاظ اسے روک دیتے اور وہ واقعی پھر سے رک جاتی۔ جب تفسیر کی کلاس کا وقت ہونے لگا تو وہ بمشکل خود کو اٹھاتی کھینچتی لائی۔ قرآن کھولتے ہوئے نظر درمیان کے کسی صفحے میں پڑ گئی۔ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ وہ صفحہ پیچھے پلٹنے لگی، انگلی سے ورق پلٹتے ہوئے ایک اور جگہ یوں ہی اس کی نگاہ پھسلی۔ آج تم ایک موت نہ مانگو بلکہ آج تم کئی موتیں مانگو۔ وہ سر جھٹک کر اپنے سبق پہ آئی۔ آج کی پہلی آیت ہی یہ تھی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی ایک پر موت حاضر ہو جائے۔ اوہو، کیا ہو گیا ہے مجھے؟ وہ بے بسی سے مسکرا کر رہ گئی۔ آج تو ساری موت کی آیتیں پڑھ رہی ہوں، کہیں میں مرنے والی تو نہیں ہوں؟ اف محول فضول مت سوچو اور سبق پر توجہ دو۔ وہ سر جھٹک کر نوٹس لکھنے لگی۔ موت کی وصیت کے متعلق آیات پڑھی جا رہی تھیں۔ اسے یاد آیا اس نے ابھی ایک حدیث بھی کچھ ایسی ہی پڑھی تھی۔ اچانک لکھتے لکھتے اس کا قلم پھسل گیا۔ وہ رک گئی اور پھر آہستہ سے سر اٹھایا۔ کیا کوئی مرنے والا ہے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ قرآن میں جو کچھ پڑھتی تھی وہ اس کے ساتھ پیش آ جاتا تھا یا آنے والا ہوتا تھا، کبھی ماضی، کبھی حال، کبھی مستقبل۔ کوئی لفظ بے مقصد بے وجہ اس کی آنکھوں سے نہیں گزرتا تھا۔ پھر آج وہ کیوں بار بار ایک ہی طرح کی آیت پڑھ رہی تھی؟ کیا کوئی مرنے والا ہے؟ کیا کوئی اسے چھوڑ کر جانے والا ہے؟ یا اسے قرآن ذہنی طور پر تیار کر رہا ہے، اسے صبر کرنے کو کہہ رہا ہے؟ مگر کیوں؟ کیا ہونے والا ہے؟ وہ بے چینی سے قرآن کے صفحے پلٹنے لگی۔ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک سے پڑھ کر اس نے دوبارہ بہت سارے ورق اٹھتے، صبر کرنے والا اپنا صلہ۔ پورا پڑھے بغیر اس نے آخری سے قرآن کھولا، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی تلقین کرتے رہو۔ اور پھر وہ صفحے تیز تیز پلٹتی، ایک نظر سب سے گزرتی جا رہی تھی۔ اور تو کوئی نہیں تھا وہ جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا وہ کون سی زمین پہ مرے گا۔ محمد کا دم گھٹنے لگا۔ وہ بے اختیار گھبرا کر اس نے قرآن بند کیا۔ اسے پسینہ آ رہا تھا، دل تو زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہونے والا تھا۔ کیا برداشت کر پائے گی؟ شاید نہیں۔ اس میں اتنا صبر نہیں کہ وہ برداشت کر پائے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ میڈم مصباح کا لیکچر جاری تھا۔ لڑکیاں سر جھکائے نوٹس لے رہی تھیں۔ کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے گردن ذرا اوپر کو اٹھائی۔ اوپر چھت تھی، چھت کے باہر آسمان تھا۔ وہاں کوئی اس کی طرف ضرور متوجہ تھا، مگر وحشت اتنی تھی کہ وہ دعا بھی نہ مانگ سکی۔ تب ہی وہاں آیا اماں اس دروازے سے اسے آتی نظر آئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک چٹ تھی۔ وہ میڈم مصباح کے پاس گئی اور چٹ ان کی طرف بڑھائی۔ میڈم نے لیکچر روک دیا اور چٹ تھامی۔ محمد بنا پلک جھپکے ان کو دیکھ رہی تھی۔ میڈم مصباح نے چٹ اٹھا کر سر اٹھایا، ایک نگاہ پوری کلاس پہ ڈالی، پھر مائک کو قریب کیا۔ محمد ابراہیم، پلیز آپ ادھر آ جائیں۔ اور اسے لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ وہ جان گئی تھی کوئی مرنے والا نہیں تھا، اب کسی کو نہیں مرنا تھا۔ اس کا نام پکارا جا رہا تھا اور اس کی وجہ ایک ہی تھی، جسے مرنا تھا وہ مر چکا تھا۔ کہیں کوئی اس کا پیارا مر چکا تھا۔ قرآن فال نہیں نکالتا تھا، صرف آنے والے حالات کے لیے تیار کرتا تھا۔ یقیناً اس کے آیات پڑھنے سے قبل ہی کوئی مر چکا تھا۔ وہ نیم جاں قدموں سے اٹھی اور میڈم کی طرف بڑھی۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہے۔ اے ابراہیم، بے شک ہم تیری جدائی پہ غم زدہ ہیں۔ صدیوں پہلے کسی کے کہے گئے الفاظ کی بازگشت اسے سارے ہال میں سنائی دے رہی تھی۔ باقی ساری آوازیں بند ہو گئی تھیں۔ اس کے کان بند ہو گئے تھے، زبان بند ہو گئی تھی۔ بس وہ ایک آواز اس کے ذہن میں گونج رہی تھی، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہے، دل غمگین ہے۔ وہ بمشکل میڈم مصباح کے سامنے کھڑی تھی۔ جی میڈم، آپ کا ڈرائیور آپ کو لینا آیا ہے، ایمرجنسی ہے، آپ کو گھر جانا ہے۔ مگر وہ پوری بات سنے بغیر ہی سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ ننگے پاؤں زینے پھلنگتی وہ تیزی سے باہر آئی تھی۔
جوتوں کا ریک ایک طرف رکھا تھا، مگر محمل کو اس وقت جوتوں کا ہوش کہاں تھا۔ وہ سنگ مرمر کے فرش پہ ننگے پاؤں دوڑتی جا رہی تھی۔ غفران چچا کی اکارٹ سامنے کھڑی تھی۔ ڈرائیور دروازہ کھولے منتظر کھڑا تھا۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ بی بی آپ پلیز خاموش رہو۔ وہ بات مشکل ضبط کرتی اندر بیٹھی تھی۔ وہ جلدی بول چلو۔ اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا گویا ابھی سینہ توڑ کر باہر آئے گا۔ آقا ہاؤس کا مین گیٹ پورا کھلا تھا۔ باہر گاڑیوں کی قطار لگی تھی۔ ڈرائیو وے پر لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا تھا۔ گاڑیاں بھی گیٹ کے باہر سڑک پر ہی تھیں۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ ننگے پاؤں ٹارکول کی سڑک پر جلنے لگے، مگر اس وقت جلان کی پرواہ کسے تھی؟ اس نے رش میں گھرے آغا جان کو دیکھا، غفران چچا کو دیکھا، حسن کو دیکھا۔ وہ سب اس کی طرف بڑھے تھے، مگر وہ اندر کی طرف لپک رہی تھی، لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتی اور اس آوازوں تک پہنچنا چاہتی تھے جو لان سے آ رہی تھیں۔ عورتوں کے بین، رونے، آہو بکا کی آوازیں۔ لوگ ہٹ کر اس سفید یونیفارم اور گلابی سکارف والی لڑکی کو رستہ دینے لگے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی ان تک آئی اور پھر گھاس کے دہانے پر بے اختیار ہو گئی۔ لان میں عورتوں کا ایک ہجوم اکٹھا تھا۔ درمیان میں چارپائی رکھی تھی، اس پر کوئی سفید چادر اوڑھے لیٹا تھا۔ چارپائی کے چاروں طرف عورتیں بیان کر رہی تھیں، ان کے چہرے گڈمڈ ہو رہے تھے۔ ایک فضا چچی تھیں، اور ہاں نائمہ چچی بھی تھیں، اور وہ سینے پر ہتھڑ مار کر روتی رضیہ پھپھو تھیں، اور وہ اونچی آواز میں بیان کرتی مہتاب تائی تھیں۔ سب تو ادھر موجود تھے، پھر کون تھا جو اس چارپائی پہ؟ کون تھا وہ؟ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ سارا خاندان اکٹھا تھا، بس ایک چہرہ نہ تھا۔ اماں! اس کے لب پھڑپھڑائے۔ اس نے انہیں پکارنے کے لیے لب کھولے، مگر آواز نے گویا ساتھ نہ دیا۔ وہ وحشت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شاید اس کی ماں کسی کونے میں بیٹھی ہو، مگر وہ کہیں نہ تھی۔ اس کی ماں کہیں نہ تھی۔ محمل! محمل! وہ عورتیں اسے پکار رہی تھی، اٹھ اٹھ کر اسے گلے سے لگا رہی تھی۔ کسی نے راستہ بنا دیا تو کوئی میت کے پاس سے ہٹ گیا، کوئی اسے ہاتھ سے پکڑ کر چارپائی کے قریب لے آیا، کسی نے شانوں پر زور دے کر اسے بٹھا دیا، کسی نے میت کے چہرے سے سفید چادر ہٹا دی۔ کون کیا کر رہا تھا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ساری آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ ارد گرد کی عورتوں کے لب ہل رہے تھے، مگر وہ سن نہ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ رو رہی ہیں یا ہنس رہی ہیں؟ وہ تو بس یک ٹک بنا جھپکے اس زرد چہرے کو دیکھ رہی تھی جو چارپائی پہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ نتنوں میں روئی ڈالی گئی تھی اور چہرے کی گرد سفید پٹی تھی۔ وہ چہرہ اماں سے بہت ملتا جلتا تھا، بالکل جیسے اماں کا چہرہ ہو، اور شاید وہ اماں ہی کا چہرہ تھا۔ اسے بس ایک پل لگا تھا یقین آنے میں، اور پھر اس نے چاہا کہ وہ بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگے، نوحہ کرے، بیان کرے اور زور زور سے چلائے، مگر وہ رحمت للعالمین کے کہے گئے الفاظ، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو، اور اس کے لب کھلے رہ گئے۔ آواز حلق میں دم توڑ گئی، زبان پلٹنے سے انکاری ہو گئی۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ اپنا سر پیٹے، سینے پر توڑ مار کر بیان کرے، دوپٹہ پھاڑ ڈالے، اور اتنا چیخے چیخ کے روئے کہ آسمان ہل جائے۔ اور پھر اس نے ہاتھ اٹھائے، مگر نوحہ کرنے والی اور توبہ کرنے والی بغیر توبہ کے مر گئی تو اس کو تارکول کے کپڑے اور آگ کے شعلے کے قمیض پہنانی ہوگی، جو کہ گربان چاک کرے اور رخساروں پر تماچے مارے اور بیان کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ ہدایت تو ابد تک کے لیے تھی۔ اس کے ہاتھ اٹھنے سے انکاری ہو گئی، آنکھیں آنسو بہہ رہے تھے، لیکن لب خاموش تھے۔ اسے رلاؤ، اسے کہو اونچا رو لے، ورنہ وہ پاگل ہو جائے گی۔ اس سے کہو دل ہلکا کر لے۔ بہت سی عورتیں اس کے قریب زور سے کہہ رہی تھی، میری بچی تائی مہتاب نے روتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ وہ اسی طرح ساکت سی بیٹھی ماں کی میت کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو گر کر گردن پر لڑک رہے تھے اور اس کا پورا چہرہ بھیگ گیا تھا، مگر زبان نہیں ہلتی تھی۔ مسرت تو ٹھیک ٹھاک تھی، پھر کیسے؟ بس صبح کہنے لگی سینے میں درد ہے۔ ہم فوراً ہسپتال لے کر گئے، مگر ادھوری سی آوازیں ارد گرد سے آ رہی تھی، مگر اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اسے لگا اسے چکر آ رہے ہیں، عجیب سی گھٹن تھی، اس کا سانس بند ہونے کو تھا۔ وہ ایک دم اٹھی اور عورتوں کو ہٹاتی اندر بھاگ گئی۔ کسی نے دروازے پہ ہلکی سی دستک دی، ایک دفعہ، دو دفعہ، پھر تیسری دفعہ۔ اس نے گھٹنوں پہ رکھا سر ہولے سے اٹھایا، دروازہ بج رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، بیڈ سے اتری، سلیپر پاؤں میں ڈالے اور کنڈی کھولی۔ باہر فضا چچی کھڑی تھی۔ محمل بیٹا، تمہارے آغا جان تمہیں بلا رہے ہیں۔ آتی ہوں۔
اس نے ہولے سے کہا اور فضا چچے پلٹ گئیں۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ادھر کھڑی رہی، پھر باہر آ گئی۔ سیڑھیوں کے قریب لگے آئینے کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ پل بھر کو رکی۔ اس کا عکس بھی رک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہ سفید ململ کا دوپٹہ سر پہ لیے وہ کمزور پسمردہ محمل سی تھی۔ ہاں، شاید وہ رو رہی تھی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ گملایا ہوا لگ رہا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے تھے۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ آغا جان کے کمرے میں سب چچا اور چچیاں موجود تھیں۔ وسیم بھی ایک طرف کھڑا تھا۔ آؤ محمل، اسے آتا دیکھ کر آغا جان نے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ آج اماں کو گزرے چوتھا دن تھا اور گھر والوں کا رویہ پہلے کی نسبت خاصا نرم تھا۔ وہ چپ چاپ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس صبح جب مسرت کی ڈیتھ ہوئی، اس نے درد شروع ہوتے ہی یہ سب چیزیں وصیت کی تھی تمہارے لیے۔ اسے لگ رہا تھا وہ اب مزید نہیں جی پائے گی۔ ہم نے سوچا تمہیں دے دی جائیں۔ انہوں نے ایک طرف رکھا ڈبہ اٹھایا، محمل کے سر اٹھا کر ڈبے کو دیکھا۔ یہ ڈبہ تو اماں کے زیورات کا ڈبہ تھا۔ وہ اسے ہمیشہ تالا لگا کر الماری کے نچلے خانے میں رکھتی تھیں۔ یہ ایک ڈبہ تھا، اس کی یہ چابی تم خود دیکھ لو، اور ساتھ یہ کچھ رقم تھی، اس کی جمع پونجی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کرا دوں، مگر میں نے سوچا کہ میں یہ تمہارے ہی حوالے کر دوں، تم بہتر سمجھ سکتی ہو۔ انہوں نے ایک پھولا ہوا لفافہ اس کو دے دیا۔ محمل نے آہستہ سے لفافہ اٹھایا اور کھول کر دیکھا۔ اندر ہزار کے کئی نوٹ تھے، شاید اماں نے اس کے جہیز کے لیے اکٹھے کر رکھے تھے۔ اس کا دل بھر آیا۔ اس نے لفافہ ایک طرف رکھا اور چابی سے کانسنی کا ڈبہ کھولنے لگی۔ اندر کچھ زیورات تھے، خالص سونے کے جڑاؤ زیورات۔ اس نے ڈبہ بند کر دیا۔ معلوم نہیں اماں نے کب سے سنبھال کر رکھے تھے۔ وسیم سمیت سب لوگ اس وصیت کے وقت موجود تھے۔ تم سب سے پوچھ سکتی ہو میں نے تمہارا حق پورا ادا کر دیا ہے یا نہیں؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں۔ سامنے صوفے اور کرسیوں پر بیٹھے نفوس کے چہرے مطمئن تھے، مطمئن اور بے نیاز۔ چیزیں تو آپ نے ادا کر دی ہیں آغا بھائی، مگر مسرت کی وصیت؟ دفتن فضا چچی نے اضطراب سے پہلو بدلا۔ اوہو فضا، ابھی اس کی ماں کو گزرے دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ تائی ماہتاب نے تنبیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مگر بھائی، مسرت نے کہا تھا جلد از جلد۔ رہنے دو فضا، ابھی اس کا فیصلہ محمل پر چھوڑ چکے ہیں، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکے گا۔ مگر ایٹ لیسٹ اسے بتا تو دیں، ابھی اس کا زخم تو ہلکا ہونے دو پھر۔ ان کی دبی دبی سرگوشیاں اسے بے چین کر گئیں۔ تائی اماں کیا بات ہے؟ اماں نے کچھ اور بھی کہا تھا؟ سب ایک دم خاموش سے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ محمل، میں تمہیں کچھ دن تک بتاؤں گی، ابھی اس قصے کو چھوڑ دو پلیز تائی اماں، مجھے بتائیں۔ مگر تمہارا غم ابھی، میں ٹھیک ہوں، مجھے بتائیں۔ اس نے بیچاری سے بات کاٹی۔ تائی ماہتاب نے ایک نظر سب کو دیکھا، پھر قدرے ہچکچا کے گویا ہوئی۔ بات یہ ہے کہ مسرت نے مرنے سے پہلے وسیم کو بلا کر ان کے سامنے تمہارے آغا جان سے کہا تھا کہ اگر وہ بچ نہ سکے تو جلد از جلد، جتنی جلدی ہو، ہم محمل کو وسیم کی دلہن بنا کر سہارا دیں، اس کو بے آسرا نہ چھوڑیں۔ اور تمہارے آغا جان نے ان سے وعدہ کر لیا کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ وہ اپنی جگہ سن سی ہو گئی، زمین جیسے قدموں سے نکل گئی اور آسمان سر پر سے ہٹنے لگا تھا۔ اماں نے یہ سب کہا؟ ہاں، یہ سب لوگ جو یہاں موجود ہیں اس بات کے گواہ ہیں، تم کسی سے بھی پوچھ لو۔ وہ ایک دم چپ سی ہو گئی۔ عجیب سی بات تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ لیکن محمل، ہم نے یہ فیصلہ تم پر چھوڑ دیا ہے، تم چاہو تو شادی کرو، چاہو تو نہ کرو۔ ہم نے تمہیں اس کے لیے آگاہ کر دیا کہ یہ تمہاری ماں کی آخری خواہش تھی۔ یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اس پر ان کی بات رکھتی ہو یا نہیں۔ ہم میں سے کوئی تم پر زور نہیں ڈالے گا۔ وہ سر جھکائے کانسنی کا ڈبے کو دیکھ رہی تھی۔ ذہن میں جیسے چکر چل رہے تھے، مگر وہ ڈبہ اور لفافہ ثبوت تھا کہ وہ وصیت واقعی اس کی ماں کی تھی۔ اگر تمہیں منظور ہے تو ہم اگلے جمعے کو نکاح کر لیتے ہیں کہ مسرت کی بھی یہی خواہش تھی، یہ کام جلد از جلد کیا جائے۔ اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ ماہتاب تائی اتنا کہہ کے خاموش ہو گئی۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا، سنہری آنکھیں پھر سے بھیگ چکی تھیں۔ کمرے میں موجود تمام نفوس دم سادے سیدھے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں اپنی ماں کی بات کا مان رکھوں گی، آپ جب کہیں گی میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ پھر وہ رکی نہیں، ڈبہ اور لفافہ اٹھا کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ کچن میں کرسی پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں صبح و شام کی دعاؤں کا اور اذکار کی کتاب تھی۔ وہ منہمک سے پڑھی تھی کا دعا مانگ رہی تھی۔ ہم نے صبح کی فطرت اسلام پر اور اخلاص کلمے پر اور اپنے محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو یکسو مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ محمل، کسی نے زور سے کچن کا دروازہ کھولا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامیہ عجلت میں اندر داخل ہوئی تھی۔
تم سے ملنے کوئی آیا ہے، ڈرائنگ روم میں ہے، جاؤ مل لو۔ کون ہے؟ وہی پولیس والا، وہ پلٹ کر کہہ گئی تھی۔ وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ ہمایوں آیا ہے۔ وہ کتنی ہی دیر کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے اسے بند کیا، سلیب پر رکھا، لباس کی شکنیں درست کیں اور سادہ سیاہ دوپٹہ ٹھیک سے سر پر لے کر باہر آ گئی۔ ڈرائنگ روم میں باتوں کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے دو لوگ گفتگو میں مشغول ہوں۔ یہ ہمایوں سے کون بات کر رہا ہے؟ وہ الجھتی ہوئی اندر آئی۔ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ ہال کے درمیان سفید جالی دار پردہ تھا۔ وہ پردے کے پیچھے سے اوپر کو رکی۔ سامنے بڑے صوفے پر ہمایوں بیٹھا تھا۔ اس کے بالکل سامنے سنگل صوفے پہ بیٹھی آرزو بیٹھی تھی، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، آدھی پنڈلی تک ٹراؤزر پہنے وہ اپنے مخصوص بے نیاز حلیے میں تھی، کٹے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہاں ہنس کر ہمایوں سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جانے کیوں اسے اچھا نہ لگا تھا۔ اس نے ہاتھ پر سے پردہ سمیٹا اور اندر قدم رکھا۔ وہ جیسے اسے دیکھ کر کچھ کہتے رکا اور بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ بلیو شرٹ اور گرے پینٹ میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح بہت شاندار لگ رہا تھا۔ آقا جان اسے پسند نہیں کرتے تھے، مگر پھر بھی اسے اندر آنے دیا گیا تھا، شاید اس لیے کہ اب وہ ان کی بہو بننے والی تھی اور وہ اس کے لیے اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ السلام علیکم۔ وہ آہستہ سے کہہ کر سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آرزو کے چہرے پر ذرا سی ناگوارگی ابھری، جسے ہمایوں نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ پوری طرح محمل کی طرف متوجہ تھا۔ مجھے مسز ابراہیم کی ڈیتھ کا بہت دیر سے پتہ چلا۔ میں کراچی گیا ہوا تھا، آج ہی آیا ہوں۔ فرشتے نے جیسے ہی بتایا میں آ گیا۔ آئی ایم ویری سوری۔ یہ محمل واپس صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے بہت تعصب سے کہہ رہا تھا۔ محمل جواب دینے سے پہلے ایک نظر آرزو کو دیکھا۔ آرزو باجی آپ جا سکتی ہیں، اب میں آ گئی ہوں۔ ہاں شیور۔ آرزو اٹھ کھڑی ہوئی، مگر جاتے ہوئے ان کو اپنی شادی کا کارڈ دے دینا۔ استہزائیہ مسکرا کے وہ گویا ہو گئی تھی۔ محمل کے سینے میں ہوک سی اٹھی۔ کس کی شادی؟ وہ چونکا تھا۔ محمل کی شادی وسیم کے ساتھ، آپ کو نہیں پتہ اے ایس پی صاحب؟ اسی فرائیڈے ان کا نکاح ہے، آپ ضرور آئیے گا۔ میں آپ کا کارڈ نکلوا دیتی ہوں، ذرا ٹھہریے۔ وہ خوش دلی سے کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کے نظر ہو گئے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں حیرت بے پناہ حیرت کہہ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے تکتی گئی۔ مگر کیوں محمل؟ آپ غالباً تعزیت کے لیے آئے تھے۔ پہلے میری بات کا جواب دو، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں آپ کے سامنے جواب دی نہیں ہوں۔ اس نے تل ملا کے سر اٹھایا۔ یہ میری ماں کی آخری خواہش تھی، مرتے وقت انہوں نے یہی وصیت کی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ تم ان کی ڈیتھ کے وقت تو مسجد میں تھیں۔ ہاں، مگر انہوں نے آغا جان سے کہا تھا، سب لوگ وہاں موجود تھے، سب گواہ ہیں۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالے۔ تم انتہائی بے وقوف اور احمق ہو۔ میں اپنی ماں کی بات کا مان رکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی میں کیا حماقت ہے؟ نادان لڑکی، تمہیں یہ لوگ بے وقوف بنا رہے ہیں، استحصال کر رہے ہیں۔ کرنے دیں، آپ کو کیا؟ وہ پیر پٹک کر کھڑی ہو گئی۔ آپ میرے کون ہیں جو مجھ سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ میں جو بھی ہوں، مگر تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ وہ بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ کبھی یہ ہی بات اس نے بہت اکھڑے لہجے میں کہی تھی جب وہ مسجد کے باہر اسے لینے آیا تھا، اس رات کی صبح کو جو اس کی زندگی اجاڑ گئی تھی۔ اگر آپ کے دل میں میری ماں کا ذرا سا بھی احترام ہے تو مجھے وہ کرنے دیں جو میری ماں چاہتی تھی۔ ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں چاہتے، اس میں کوئی بہتری ہوگی، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اسی پل پردہ ہٹا کر آرزو نمودار ہوئی۔ آپ کا کارڈ، آئیے گا ضرور۔ اس نے مسکرا کر کارڈ ہمایوں کی طرف بڑھایا۔ ہمایوں نے ایک قہر آلود نظر کارڈ پر ڈالی اور دوسرے محمل پر، پھر لمبے لمبے ڈانگ بھرتا باہر نکل گیا۔ نو پرابلم۔ آرزو شانیں اچکا کر کارڈ لیا واپس مڑ گئی۔ اماں، وہ کراہ کر صوفے پر گر سی گئی۔ یہ اماں اسے کس سمجھدار میں چھوڑ کے چلی گئی تھیں؟ کیوں انہوں نے یہ فیصلہ؟ کیوں اماں؟ وہ دونوں ہاتھوں میں سر گرا کر سوچتی رہ گئی۔